قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے، اس کا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ اس نے ہمیں نماز عشاء کی توفیق بخشی اور مزید کچھ دیر درس قرآن کی توفیق بھی عطا فرمائی۔ حضرات، آج درس قرآن میں آپ کے سامنے سورۃ الاخلاص مکیہ کی تلاوت کی گئی ہے۔ سب سے پہلے اس سورت کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اور پھر اس کی تفسیر پیش کی جائے گی۔ تو سورت کا آغاز کچھ اس طرح ہے، قل هو اللہ احد۔ آپ کہہ دیجیے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ کہہ دیجیے کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کسی نے جنا ہے نہ وہ جنا گیا ہے، یعنی نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ بیٹا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں، برابر نہیں۔ یہ اس سورت کا ترجمہ ہے۔ اب اس کی تفسیر کو جانیے کہ یہ سورت سورۃ الاخلاص ہے۔ اخلاص کا مطلب خالص ہونا ہے، پیور ہونا ہے، بالکل ہر چیز سے الگ تھلگ ہو کر اللہ کی وحدانیت کو اور اس کی عبادت کو اخلاص کے ساتھ ماننا، تسلیم کرنا اور سجدہ و سجود ہونا ہے۔ اگرچہ سورت کے اندر سورۃ الاخلاص کا ترجمہ نہیں ہے، لیکن مضمون، کیونکہ سورت کے اندر جو اس کا مرکزی مضمون ہے وہ توحید کا ہے اور وحدانیت کا ہے، اس لیے توحید میں اخلاص کے ساتھ میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا، یہ اس سے مراد ہے کہ انسان اللہ کی وحدانیت کو، اس کی ذات اور صفات کو خالص طور پر ایک مانے، ایک جانے۔ سورۃ الکافرون مکیہ کے اندر آپ نے دیکھا تھا کہ وہاں پر جو ہے عبادت کا بیان تھا اور یہاں پر عقیدے کا بیان ہے، اور اخلاص اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ اس میں کسی طرح کی ملاوٹ نہ ہو۔ عقیدے میں اگر ملاوٹ ہو گئی تو عبادت بیکار ہے، عبادت کا کوئی مول تو نہیں ہے۔ ہم کیا کر لیتے ہیں؟ عقیدے میں ملاوٹ کر لیتے ہیں۔ ایک عقیدہ ہے، ایک عبادت ہے۔ عقیدے میں کیا کہ مشکل کشا کوئی اور ہے، اللہ ایک ہے، مانتے ہیں، سب لوگ مانتے ہیں، غیر مسلم بھی کہتے ہیں ایشور ایک ہے، بھگوان ایک ہے، گوڑ ایک ہے، ہم اللہ کہتے ہیں، پروردگار کہتے ہیں، رب کہتے ہیں، سب مانتے ہیں، لیکن ہماری ذہنی پیداوار اس کے اندر شرک کا سبب بن جاتی ہے۔ وہ اس طور پر کہ مثال کے طور پہ ہم کھمبل پیر بابا کے یہاں چلے گئے، شاہ مینا چلے گئے اور کسی مزار پہ چلے گئے اور وہاں ہم نے حاجت روائی کر لی، کچھ مانگ لیا، اولاد نہیں ہے کسی نے اولاد مانگی، کسی کا کام نہیں بن رہا تھا تو اس نے کام کے لیے دعا کر لی اور اس کا کام بن گیا، تو یہ کیا ہو؟ ملاوٹ ہو گئی۔ اللہ کے ساتھ میں آپ نے اس کی کہہ سکتے ہیں کہ آستھا کے ساتھ میں آپ نے ملاوٹ کر لی۔ اس کو جو ہے آپ کو جو ہے عقیدے کے اعتبار سے ایک ماننا تھا، وہاں پر آپ نے خالص نہ کرتے ہوئے ایک دوسری چیز کو ملاوٹ کر دی،
اسی کو آپ نے اللہ کو مشکل کشا ماننا تھا، لیکن آپ نے دنیاوی اعتبار سے جو مزارات ہیں یا اور تمام چیزیں ہیں جس کو آپ جانتے ہیں پہچانتے ہیں، جو سماج میں چیزیں پھیلی ہوئی ہیں، اس کو مشکل کشا مان لیا، تو یہی چیز جو ہے ملاوٹ بن جاتی ہے۔ اسی سے روکنا ہے۔ اصل یہاں پر جو مراد ہے کفار مکہ ہے۔ کفار مکہ بھی کیا کرتے تھے کہ وہ عقیدے کے اعتبار سے ملاوٹ کرتے تھے۔ انہوں نے بہت سارے بت بنا رکھے تھے، یا یعنی کہ کوئی بت مشکل کشا تھا، بارش دینے والا تھا، کوئی کام بنانے والا تھا، کوئی اولاد دینے والا تھا، کوئی راستہ بتانے والا تھا، الگ الگ انہوں نے بت بنا لیے تھے۔ کوئی مٹی کا تھا، کوئی سونے کا تھا، کوئی پیتل کا تھا، کوئی تانبے کا تھا، کوئی لوہے کا تھا۔ اب ان کی ملاوٹ ان بتوں کے ساتھ ہو گئی تھی اللہ کو چھوڑ کر۔ اگرچہ وہ وحدانیت میں ایک مانتے تھے کہ اللہ ایک ہے، الوہیت میں جب اللہ کی بندگی کرنے کا معاملہ آتا تھا، جب اللہ کو صحیح معنوں میں اس کا حق ادا کرنے کا معاملہ آتا تھا، تو اس میں وہ ملاوٹ کر دیا کرتے تھے۔ اور ملاوٹ کیسی کہ یہ کام تو فلاں بت نے ہمارا بنا دیا، فلاں بت کے پاس ہم گئے تھے۔ دیوی دیوتاؤں کا ان کے اندر ایک رجحان تھا، تو اسی لیے یہاں پر جو پہلا خطاب ہوا اخلاص کا ہوا، یعنی کہ آپ عقیدے کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے، بندگی کے اعتبار سے خالص ہو جائے، اس لیے سورۃ الاخلاص نازل ہے۔ دوسرے، اس سورت کے اندر ایک رکوع ہے اور 4 آیتیں ہیں۔ اس کے اندر جو ہے 47 حروف ہیں، اور یہ سورت 112 نمبر پر ہے، 30ویں پارے میں۔ اب اس کے بعد میں سورت کا شان نزول کیا ہے، سورت کو اترنے کا مقصد کیا ہے، اور کیوں اس کو اتارا گیا ہے، کس مقصد کے تحت اتارا گیا، کیا صورتحال پیش آ گئی تھی۔ تو اس سے پہلے یہ سورت جاننا چاہیے کہ مکی ہے یا مدنی ہے، اس میں بھی اختلاف ہوا ہے۔ اس میں بہت سے اقوال ہیں، کچھ لوگوں نے کہا کہ مکی ہے اور کچھ نے کہا کہ مدنی ہے۔ زیادہ تر لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے، لیکن اس کے بعد بھی یہ سورت بارہا نازل ہوتی رہی ہے۔ دراصل بات یہ تھی کہ اس کے بہت سے واقعات تاریخ کی کتابوں میں، ہسٹری میں مفسرین نے لکھے ہیں، اور یہ بیان کیا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ اب آپ توحید کا ڈنکا بجا دیں، اب آپ لوگوں کو توحید کی دعوت دیں، لا الہ الا اللہ تفلحوا کی دعوت دیں، اور کہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اسی میں کامیابی ہے، اس کی دعوت دیں، تو مشرکین مکہ جو تھے وہ آپ کے خلاف ہو گئے، اور جب خلاف ہو گئے تو بہت سے لوگوں نے آپ کو اس مشن سے ہٹانے کے لیے بہت سے کام کیے۔ شروع میں کیا کیا کہ عامر بن طفیل نامی ایک شخص تھا، ان کو کفار مکہ نے اپنا ایلچی بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا اور کہا کہ جاؤ ان کے سامنے آفر رکھو، اور آفر یہ رکھو کہ ان کو اگر مکہ کی خوبصورت سے خوبصورت عورت چاہیے، لڑکی چاہیے، اس سے نکاح کر دیں گے، مکہ کی سرداری چاہیے وہ دے دیں گے، بادشاہت چاہیے وہ دے دیں گے، روپیہ پیسہ چاہیے سارا اکٹھا کر کے دے دیں گے، سب سے بڑا دولت مند انسان بنا دیں گے، اور اگر آپ بیمار ہیں، کوئی آسیب ہو گیا ہے، تو علاج بھی 1 نمبر کا کریں گے، لیکن اس دعوت سے باز آ جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ پیشکش رکھی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے معبودوں کی توہین کی کہ کیسے تم اس رب کو چھوڑ کر جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں کھانے کو دیا، رہنے کو دیا، سانس دی، رہن سہن ہر چیز دی، اس کو چھوڑ کر تم ان دیوی دیوتاؤں میں، ان پتھر کی مورتیوں میں
तांबे से बने हुए बुतों में, सोने चांदी की बनाई हुई मूर्तियों में अपने खुदा को तलाश कर रहे हो। कहां की अकल मारी है तुम लोग? तो उन लोगों ने कहा तो अच्छा, हमारे खुदा की तुम बुराई कर रहे हो, तुम्हारा खुदा कैसा है तुम बताओ। ये सवाल हुआ। तुमने हमारे खुदा को तो बुरा भला कह दिया कि वो पत्थर के हैं, तांबे के हैं, लोहे के हैं, फला फला चीज के हैं, और तुमने बनाए हैं। तुम्हारा खुदा कैसा है? ये सवाल हुआ वहां से। तो उस पर हजरत जिब्रील अमीन ये सूरत लेकर आए, कुल हु अल्लाहु अहद। आप कह दीजिए कि अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है। जो उनका सवाल था ना, अल्लाह बेनियाज है, बेनियाज। समद का जो तर्जुमा है वो दरअसल बहुत वसी लफ्ज है समद, उर्दू में इसका तर्जुमा नहीं किया जा सकता। अभी आहद का तर्जुमा रहना है, इसको भी हम बताएंगे। तो समद का तर्जुमा क्या है कि वो किसी का मोहताज नहीं है, तुम उसके मोहताज हो। यानी कि मेरा खुदा वो है, मेरा अल्लाह वो है जो किसी का मोहताज नहीं है। समझ, तुम उसके मोहताज हो, यानी तुम हर एक चीज में मोहताज, जरूरतमंद हो, हाजतमंद हो। अल्लाह किसी का हाजतमंद नहीं है, वो पावरफुल होनी चाहिए। अब मिसाल के तौर पे तुमने जो देवी देवताएं बनाए वो जरूरतमंद है किसके? तांबे के। तांबा ना होता तो उनका वजूद ना होता, पत्थर ना होता तो उनका वजूद ना होता, मट्टी ना होती तो उनका वजूद ना होता, या इसी तरह सोना चांदी ना होता, उसको जोड़कर तुमने बनाया है, तो वो कैसे खुदा हो गया? भाई खुदा कैसे हो गया वो? जब उनको जरूरत पड़ रही है सोने चांदी तांबा पीतल हर लोहा की, तब जाकर वो खुदा का रूप ले रहे हैं। मेरा खुदा तो वो है जो किसी चीज का मोहताज ही नहीं है। लोग उसके सामने आते हैं अपनी हाजतें लेकर, वो पूरी करता है। अब एक तफसीर तो ये आती है कि इस सवाल पर ये सूरत नाज़िल हुई। दूसरा ये आता है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा पहुंच गए तो यहूद की तरफ से काब बिन अशरफ नाम का एक शख्स था, बड़ा खबीस था। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और कहा कि भाई आप अपने खुदा की तौसीफ बयान करें, सिफत बयान करें, हसब और नसब बयान करें, क्योंकि लम यलिद वलम यूलद। अब आप खुद बताइए, उसने अल्लाह को इंसानों पर कह सकते हैं कि डेवलप किया। इंसान है, भाई तुम्हारा खानदान क्या है, किसके बेटे हो, पूछते हैं ना। तो उसने सोचा कि अल्लाह भी किसी का बेटा है, उसका फिर बेटा है, फिर उसका बेटा है, हसब और नसब अल्लाह का पूछ रहा है, बताइए। तो कहा कि भाई अल्लाह का जो हसब और नसब है वो बताइए और अल्लाह की सिफत जो है वो बताइए। तो कहते हैं ये सूरत उस वक्त नाज़िल हुई, तो ये सूरत इस एतबार से मदनी हो गई। तीसरा कौल ये है, ये अभी सिर्फ सूरत के मक्की और मदनी होने पर बात चल रही है। तीसरा कौल जो है वो ये है कि नजरान से कुछ ईसाई आए और उन्होंने भी यही सवाल किया कि अल्लाह की सिफात क्या है, अल्लाह का हसब व नसब क्या है। तो कुल मिलाकर मुफस्सिरीन ने लास्ट में जो लिखा है वो ये है कि ये सूरत फी नफ्सी कुफ्फार मक्का की जानिब से पहले सवाल पर नाजिल की गई। जब कुफ्फार मक्का की जानिब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया था उनकी उन बातों का, जब कुफ्फार मक्का के लोग ये कहने पर मजबूर हो गए थे कि आप हमारे देवी देवताओं को, महात्माओं को और हमारे खुदाओं को बुरा भला कहते हैं, तो आपका खुदा कैसा है, उसकी सिफत बयान करें। उस वक्त ये नाजिल हुई मक्का में। जब ये मक्का में नाजिल हुई है, उसके बाद फिर जब भी कोई ऐसा सवाल करता था, चाहे वो मदीने में किया, यहूद की तरफ से किया गया, ईसाई की तरफ से किया गया, फिर से यही सूरत अल्लाह रब्बुल इज्जत दोबारा नाजिल कर दिया और एक हुक्म ये दिया गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
کہ جب بھی آپ سے یہ سوال کیا جائے آپ اسی سورت کو پڑھ کر سنا دیا کریں۔ تو اس اعتبار سے یہ سورت مکی ہے، لیکن مدینے میں بھی دوبارہ اتری ہے، یا یہ کہ جب جب یہ سوال ہوتا رہا لوگوں کی طرف سے آخر تک ہوتا رہا، اس وقت تک جو ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی تلاوت فرماتے رہے، اور ایک قول کے مطابق یہ ہے کہ یہ سورت اسی کے اکارڈنگ پھر دوبارہ نازل ہوتی رہی۔ تو اس اعتبار سے یہ سورت مکی ہے، بعد میں مدینے میں جب سوال ہوا تو اس اعتبار سے نازل کر دی گئی، یا یہی میسج دوبارہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے پڑھ کر سنا دیا۔ یہ مکی ہونے کی علامت ہے۔ اب اس کے بعد قل سے خطاب ہوا، یہ میں نے تھوڑی سی تفصیل یہاں پر بیان کر دی ہے کہ اس کا شان نزول جو تھا وہ یہی تھا کہ کفار مکہ کی طرف سے سوال ہوا تھا، یہود کی طرف سے سوال ہوا تھا، اور نجران کے عیسائیوں کی طرف سے سوال ہوا۔ اب اس کے بعد قل هو اللہ احد، قل سے مراد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے فوراً کہا گیا کہ آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو آپ سے سوال کرتے ہیں، هو اللہ احد، یہاں پر ہوا شان ضمیر ہے، یعنی جس کے بارے میں تم سوال کر رہے ہو نا، جس اللہ کے بارے میں تم سوال کر رہے ہو کہ وہ کیسا ہے، اس کی صفت کیسی ہے، وہ ایک ہے۔ اب یہاں پر احد کا لفظ استعمال کیا، واحد کا لفظ استعمال کر سکتے تھے، عربی میں واحد کے معنی بھی ایک آتے ہیں اور احد کا مطلب بھی ایک ہوتا ہے، لیکن عربی زبان بڑی وسیع زبان ہے، ہر اعتبار سے اپنا کوئی مترادف لفظ نہیں رکھتی، اپنے اندر ایک الگ دنیا بستی ہے اس کی۔ اردو میں تو اس کا ایک ہی ترجمہ ہوگا، ایک، واحد کا بھی ایک اور احد کا بھی ایک، لیکن اس میں بہت زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ بلاغت ہے، اور اس کو وہی سمجھ سکتا ہے جو عربی کو جانتا ہو۔ دراصل کیا ہے کہ یہاں پر احد جب کہہ دیا گیا تو جزئیات کو ختم کر دیا گیا۔ واحد کے اندر لفظ واحد میں جزئیات ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ نے کہا ایک کرسی، آپ نے کیا کہا ایک کرسی، یا ایک ٹیبل کا آپ نے، تو ٹیبل کو بننے کے لیے کئی چیزوں کی ضرورت ہوئی، اس میں کیل کی ضرورت لگی، اس میں جو ہے یہ پٹی کی ضرورت لگی، لکڑی کی ضرورت لگی، یہ کھمبے کی ضرورت لگی، یا اسی طرح الگ الگ کرسی کے پارٹ ہوتے ہیں، یا اسی طرح آپ نے کہا ایک قوم، ایک ذات، ایک قبیلہ، تو قبیلے کے اندر کتنے افراد ہوتے ہیں، ایک خاندان، تو وہاں پر واحد کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جزئیات جس کے اندر موجود ہوں، یا جو واحد کے مقابلے میں اثنین ثلاث کے بالمقابل ہو، مثال کے طور پہ کوئی کہے خدا ایک، دو ہیں، تین ہیں، چار ہیں، تو اس کا مقابل کیا ہوگا، واحد، اللہ ایک ہے، کس کے مقابلے پہ، دو کے، تین کے، چار کے مقابلے۔ اور دوسرا مطلب کیا ہے کہ جزئیات جس کے اندر موجود ہیں، جزئیات کا مطلب یہ ہے کہ ایک خاندان میں بہت سے لوگ ہو سکتے ہیں، ایک چیز کے اندر بہت ساری چیزیں مل کر ایک چیز بنتی ہے، یا اسی طریقے سے ہم لوگ سب بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مجلس ہے، لیکن اس مجلس میں 50 لوگ بیٹھے، مثال کے طور پر، تو ایک مجلس بنے، تو یہ جزئیات ہے، الگ الگ اپنا ہر شخص مقام رکھتا ہے، لیکن احد کے اندر جزئیات نہیں ہے۔ اصل میں یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے، کہنے کی ضرورت یہ آئی کہ اللہ ایک ہے، وہ جزئیات سے پاک ہے، تم نے جو خدا بنائے ہیں وہ جزئیات کا مجسم ہے۔ آپ نے سونا اکٹھا کیا ہو، یا چاندی اکٹھا کی ہو، یا تانبا اکٹھا کیا ہو، جب تم نے خدا کو بنایا تو جوائنٹ کیا، ٹانکے لگائے، یا اسی طرح پتھر سے تو ہتھوڑی اور چھینی سے اس کو جو تراشا، یا گارے اور مٹی سے بنایا تو اس کے اندر پانی اور دوسری تمام چیزیں ڈالی، تو وہ جزئیات کی شکل میں ایک شکل بنی۔ لیکن اللہ رب العزت جو ہے وہ جزئیات سے ہی پاک ہے، وہ ایک ہی ہیں، وہ ایک ہیں، وہ جیسا کوئی نہیں، یہ مطلب ہوگا احد کا۔ اب دیکھیں ایک لفظ کے اندر ہی اتنی بڑی
بڑی تاثیر چھپی ہوئی ہے جو سوال انہوں نے کیا تھا، کیونکہ وہ عربی جانتے تھے. جن لوگوں نے کفار مکہ نے سوال کیا تھا کہ تم اپنے رب کی، اپنے اللہ کی صفت بیان کرو، وہ کیسا ہے؟ اللہ رب العزت نے سمندر کو کوزے میں بند کر کے جواب دیا، اور ایسا جواب دیا کہ ان کی عقلیں دنگ رہ گئی، حیران رہ گئے کہ ہم نے جو خدا بنائے ہیں وہ جزئیات کا مجسمہ بنا کر پھر ہم نے ان کو پوجنا شروع کیا ہے، اور وہ واحد بنے ہیں، ایک بنے ہیں، اور اللہ احد ہے، اور احد میں جزئیات نہیں ہوتی، لہذا وہ اللہ ہے. یعنی کہ قل هو اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، ہر جزئیات سے پاک ہے، ذات میں، صفات میں، ہر اعتبار سے وہ جو ہے اپنا کمال رکھتا ہے، اپنا ایک الگ وجود رکھتا ہے، کوئی اس جیسا نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں ہے. بھائی تم تصور کرنے لگو انسان کے ہونے پر، زندہ چلتے ہوئے انسان پر، یا اپنی بنائی ہوئی مورتی پر اللہ کو، یہ تمہارے عقل کے بس کہہ سکتے ہیں کہ بیوقوف کی سب سے بڑی دلیل ہے. تو یہاں پر صرف ایک لفظ سے ان کا جواب دے دیا، صرف ایک لفظ میں جواب. پھر انہوں نے کہا، وہ دوسرا دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ہم جو ہمارے جو معبود ہیں، انہوں نے الگ الگ معبود بنائے تھے. وہ کہتے تھے یا اس سے تمہارا خدا بنا ہے، یا زبرجوت سے بنا ہے، قیمتی پتھر ہوتے تھے. تو اس کا بھی یہاں پر کہ یاقوت یا زبرجوت جو ہوتے ہیں، پتھر ہوتے ہیں، وہ جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تبھی تو بنتے ہیں. تو یہاں پر اس کی بھی نفی کر دی گئی کہ اللہ رب العزت کسی جزئیات کی شکل میں نہیں ہے، وہ بغیر جزئیات کے ایک ہے. اور تم نے جو دیوی دیوتائے بنائے ہیں وہ اس کی ایک نئی شکل اختیار کرتے ہوئے بنائے ہیں، اور جس کو تم کہتے ہو مشکل کشا، حاجت روا، کہ یہی ہیں ہمارے پریشانی کے وقت کے سب سے بڑے آقا اور سردار، ان کے سامنے آ کر جب ماتھا ٹیکتے ہیں تو ساری چیزیں ہمیں مل جاتی ہیں، ہر چیز ہمیں حاصل ہو جاتی ہے، ہمارے کام بن جاتے ہیں. اسی لیے آپ ان کو مشکل کشا اور حاجت روا کہتے ہیں. اللہ الصمد، ارے اللہ بے نیاز ہے، تم ان لوگوں کو کہہ رہے، ان پتھروں کو کہہ رہے جو خود محتاج ہے تمہاری بناوٹ کے، تمہاری دماغ کی سوچ اور فکر کے، تمہاری فنکاری کے، تم ان کو کہہ رہے ہو کہ خدا ہے. خدا تو وہ ہوتا ہے، اسی لیے اللہ نے کہا اللہ بے نیاز ہے. اردو میں سمجھ کا کوئی ترجمہ نہیں کر سکتا، اور اس کا آخری ترجمہ یہی ہے کہ جس کو ضرورت نہ ہو، جو کسی چیز کا محتاج نہ ہو، دوسرے اس کے محتاج. اب بتائیے جو انہوں نے دیوی دیوتا بنائے تھے یا جو بت بنائے تھے، چاہے کسی بھی چیز کے تھے، وہ بت بنانے میں خود ان کی فنکاری کے محتاج تھے کہ نہیں تھے؟ اگر ان کی فنکاری نہ ہوتی، ان کا ڈھانچہ نہ تیار کیا ہوتا، وہ گارا مٹی یا دوسری تمام چیزیں لا کر وہ وجود نہ بخشا جاتا، تو کہاں سے وہ خدا ہوتا؟ تو اسی کو کہا کہ اللہ محتاج نہیں ہے، لوگ اس کے محتاج ہیں، دوسری تمام چیزیں اس کے محتاج ہیں، لہذا اللہ بے نیاز ہے. پھر دوسرا ان کا سوال یہ تھا اللہ کا حسب و نسب کیا ہے؟ یہ بات ہوگی. دوسرا سوال کیا تھا ان کا؟ اللہ کا حسب و نسب کیا ہے؟ تو یہاں پر اس کا جواب دیا گیا لم یلد ولم یولد. اللہ کا یعنی اس کا نہ اس کو نہ کسی نے جنا ہے، نہ اس کو نہ وہ جنا گیا ہے. مطلب نہ اللہ کا کوئی باپ ہے نہ بیٹا ہے. یعنی کہ تم جس طریقے سے اپنے خاندان میں اپنے لوگوں کو تصور کر رہے ہو، تم خدا کو بھی ایسے تصور کرنے لگے. اگر خدا کا باپ ہوتا، اگر خدا کا بیٹا ہوتا، پھر وہ جو خدائیت چل رہی ہے، یکتائیت چل رہی ہے، جو وحدانیت چل رہی ہے، وہ ختم ہی ہو جاتی، وراثت تقسیم ہوتی، پھر وہ ساری چیزیں ہوتی جو تم دنیا میں کرتے ہو، خاندانی اعتبار سے کرتے ہو.
تو خدا تو لیسا کمثلی شیء، جیسا تم سوچ رہے ہو انسانوں پر رکھ کر، ان کی تھنکنگ کو سمجھ کر کہ جیسا ایک انسان ہے اسی طرح اللہ بھی ہے، اللہ ایسا نہیں ہے، لیسا کمثلی شیء، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، لہذا نہ تو اللہ کا باپ ہے نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، اس کا کوئی حسب و نسب نہیں ہے، وہ اس سے پاک ہے، بری ہے۔ اس لیے کہ اگر باپ اور بیٹا ہوتا تو جس طریقے سے باپ بیٹے کو موت کا مزہ چکھنا ہوتا ہے، اسی طرح پھر اللہ کو بھی مرنا ہوتا۔ اور اللہ کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نہ تو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، نہ وہ زندہ اور جاگتا، اس کو مرنا نہیں ہے، اللہ کو ختم ہی نہیں ہونا، اس کو موت ہی نہیں ہے۔ اور تم انسانوں پر رکھ کر اللہ کو توڑنا چاہتے ہو، باپ اور بیٹا کرنا چاہتے ہو، لہذا جس طرح باپ کو بیٹے کو موت آتی ہے تو تم اللہ کو بھی مارنا چاہتے ہو اس سے۔ جس طرح باپ اور بیٹے جو ہے کیا کرتے وراثت میں اور ایک کے بعد دوسری گدی سنبھالنے میں لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں اور ایک دوسرے کو کے مقام کو حاصل کرتے ہیں، اسی طرح تم اللہ کو سمجھ رہے ہو، اس پر رکھ کر سمجھ رہے ہو، تو اس سے بڑا بیوقوف انسان کون ہوگا کہ اللہ کو بالکل تم نے چھوٹا اور معمولی سمجھ لیا۔ وہ اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا، اب تم اس کو سوچ رہے ہو کہ وہ بھی کسی ہو، اس کو بھی کسی نے پیدا کیا ہو، تو پھر وہ اللہ کا۔ لہذا یہاں پر صاف طور پر کہہ دیا گیا کہ اللہ کا نہ تو کوئی باپ ہے نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے۔ اب جو لوگ جیسے حضرت عیسیٰ مسیح کے ماننے والے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، ان کی بھی نفی آ گئی، حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، ان کی بھی نفی آ گئی، کئی چیزیں یہاں پر موجود ہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی برابر نہیں، اس کا کوئی ہم پلہ نہیں۔ اب اس سے پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کے ساتھ میں کسی کو شریک ٹھہرانا، ساتھی ٹھہرانا سب سے بڑا شرک ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اس لیے کہ جب اس کا کوئی ہم پلہ ہے ہی نہیں، ہمسر ہے ہی نہیں، برابر ہے ہی نہیں، تو تم اس کے سامنے ان دیوی دیوتاؤں کو لا کر اس کے برابر کر رہے ہو، ان اللہ کے سامنے اس کو پوج رہے ہو، گویا تم شرک کر رہے ہو۔ اور جب تم شرک کر رہے ہو تو اس کی سزا کیا ہے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ رب العزت ہر چیز معاف کر دیں گے، شرک نہیں معاف کریں گے۔ اب اس سے وہ لوگ سبق لیں جو اللہ کے ساتھ میں کسی کو ساجی ٹھہراتے ہیں، شرک کرتے ہیں، چاہے وہ شرک جلی ہو یا شرک خفی ہو۔ شرک جلی کیا ہے؟ کھلم کھلا دیوی دیوتاؤں کو پوجتے ہیں، اور شرک خفی یہ ہے کہ ذہن و دماغ میں تو یہ مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، لیکن ذہن میں کیا رکھتے ہیں کہ خمبر پیر بابا چلے جائیں گے، شاہ مینا چلے جائیں گے، کریر شریف چلے جائیں گے، اجمیر شریف چلے جائیں گے، وہاں جا کر ہماری حاجتیں پوری ہو جائیں گی، حاجت روا ہو جائیں گے۔ شرک ہے، یہ شرک ہے، اس سے بچنا چاہیے کیونکہ اس کی معافی نہیں ہے۔ دونوں طریقے سے قرآن میں اس کا لفظ استعمال کیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ اور ان الشرک لظلم عظیم کہا۔ لہذا عقیدے کے اعتبار سے بالکل مضبوط ہونا چاہیے، اسی لیے اس سورت کا مرکزی کردار، مرکزی مضمون ہی توحید ہے کہ توحید میں اخلاص ہونا چاہیے، اور توحید میں اللہ کو ایک ایسا مانا جائے کہ اس جیسا کوئی نہیں، اس کے ساتھ میں کسی کو شریک کرنا، ساتھی ٹھہرانا، اس جیسا تصور کر کے اس جیسی عبادت کر لینا سراسر گناہ ہے، اور گناہ عظیم ہے، اس کی پکڑ ہے، اور ایسی پکڑ ہے کہ معافی نہیں، ہر چیز کی معافی ہے، اس کی معافی نہیں۔ اب یہ سوال ہے، تو یہ تو اس کی تفسیر ہوئی، لیکن اس سورت کے تعلق سے فضیلتیں بھی بہت آئی۔ فضیلت میں یہ ہے کہ اس کے بعد بات ختم ہو جائے گی کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کو روانہ کیا، اور روانہ کرنے کے بعد میں اس کے جو سردار تھے وہ ہر صورت میں نماز میں جب پڑھتے تھے آخر میں قل ہو اللہ پڑھتے تھے۔ جب وہ لشکر واپس آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں،
تو وہاں کے دوسرے افراد نے کہا کہ سردار صاحب جو تھے، جو امیر صاحب تھے، وہ ہر بار قل ہو اللہ پڑھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی پوچھو ان سے کیوں پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر توحید کا بیان ہے، مجھے یہ چیز بڑی محبوب ہے اس لیے میں اس کو پڑھتا تھا۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ بھی تمہیں محبوب رکھتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک شخص جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سورہ اخلاص سے بڑی محبت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہی محبت تمہیں جنت میں داخل کر دی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب لوگ جمع ہو جاؤ، آج رات میں تمہیں 1/3 قرآن سناؤں گا۔ سب لوگ جمع ہو گئے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الاخلاص کی تلاوت کی اور فرمایا یہ قرآن کا 1/3 حصہ، اگر کوئی شخص 3 مرتبہ اس کو پڑھ لے گویا کہ ایک قرآن کی اس نے تلاوت کی، جتنی بڑی فضیلت۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ کوئی شخص رات میں مت سوئے اس وقت تک جب تک سورہ اخلاص اور معوذتین نہ پڑھ لے، اور جو شخص اس کو پڑھ کر لیٹتا ہے وہ بیماری سے، آفتوں سے، مصیبتوں سے، ہر چیز سے پاک رہتا ہے، محفوظ رہتا ہے۔ تو یہ چند اس کی فضیلتیں بھی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔